عجب ہے پورنوار خیر المدارس، خدا کا ہے گلزار خیر کوئی مسلمان جو ہے کسی دوسرے مسلمان مذاق نہ ہو، استہزاء نہ کرنا، اور دوسرا کوئی مسلمان کسی مسلمان کو تانا نہ کرے، کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو تانا اس پر طنز قائم نہ کرے، اور تیسرا ایسا بنایا گیا ہے پورے اوقات میں ایک دوسرے کا چشمہ کیے، کسی کا برا نام تجویز کر کے برے ہی نام سے پکارنا ہے، ایسا اور ان تینوں حکموں ایسے اہم حکم ہیں کہ اگر ان کی خلاف ورزی کر جائے، توبہ نہ کی جائے تو قیامت کے دن ایسے لوگ ظالموں کے ساتھ معاشرے کے لیے جو ہے اس نے معاشرت کے لیے ان احکام کی تعمیر جو ہے ان احکام کو بجا لانا جو ہے ضروری ہے۔ اس سے پہلا کہ کوئی مسلمان جو ہے کسی دوسرے مسلمان سے جو ہے مذاق نہ اڑائے، اہمیت کی بنا پر قرآن کریم کے مردوں کو الگ حکم دیا گیا ہے، عورتوں کو الگ حکم دیا گیا ہے۔ مرد دوسرے مردوں کا جو ہے مذاق نہ اڑائے، کیوں؟ اس لیے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ مذاق اڑانے والوں نے سے اللہ کے یہاں زیادہ بہتر ہو، اور عورتیں جو ہیں وہ دوسری عورتوں کا جو ہے مذاق نہ اڑائیں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ جن عورتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اللہ کے یہاں مذاق اڑانے والیوں سے زیادہ بہتر ہو۔ حالانکہ عام طور پر قرآن کریم کے اندر جو احکام مشترک ہوتے ہیں ان احکام مشترکہ کے اندر مردوں کو مخاطب بنایا جاتا ہے، لیکن اس مقام کے اندر جو ہے مردوں کو الگ حکم دیا گیا ہے، الگ منع کیا گیا کہ تم ایسا نہ کرو، اور عورتوں کو الگ منع کیا گیا کہ تم بھی ایسا
اہمیت کی بنا مردوں کا جو ہے مذاق نہ اڑایا جائے اور عورتیں جو ہے عورتوں کا جو ہے مذاق نہ اڑایا جائے. ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے، آپ کے ذہن میں سوال کرنا ہوگا کہ مرد عورتوں کا مذاق نہ اڑایا جائے اور عورتیں مردوں کا مذاق نہ اڑایا جائے. جیسے مردوں کے لیے دوسرے مردوں کا مذاق اڑانا حرام ہے، عورتوں کے لیے دوسری عورتوں کا مذاق اڑانا حرام ہے. بالکل ایسے ہی مردوں کے لیے عورتوں کا مذاق اڑانا اور عورتوں کے لیے مردوں کا مذاق اڑانا یہ بھی تو حرام ہے. لیکن قرآن کریم کی شاید قرآن کے اندر جو ہے مردوں کو بھی حکم دیا گیا کہ تم دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑاؤ، عورتوں کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ تم دوسرے عورتوں کا مذاق نہ اڑاؤ. لیکن اس تیسری صورت کا حکم ذکر نہیں کیا گیا. حالانکہ جیسے مردوں کے لیے دوسرے مردوں کا مذاق اڑانا حرام ہے، شرط ناجائز ہے، عورتوں کے لیے دوسری عورتوں کا مذاق اڑانا حرام ہے، شرط ناجائز ہے. بالکل اسی طرح مردوں کا عورتوں کا مذاق اڑانا اور عورتوں کا مردوں کا مذاق اڑانا یہ بھی حرام ہے. لیکن اس حکم کو صراحتاً ذکر نہیں کیا گیا. اس بات کو بتلانے کے لیے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. مسلم جو ہے کہ مسلمانوں کے معاشرے کے اندر جو ہے مجلس یا مردوں کی ہوگی یا عورتوں کی ہوگی، مخلوط مجلس نہیں ہو سکتی. اسلامی معاشرے کے اندر جو ہے مسلمانوں کے معاشرے کے اندر جو ہے مردوں کی مردوں کی مجلس الگ ہوگی. مردوں کی مجلس میں مرد ہی ہوں گے، عورتیں نہیں ہوں گی، اور عورتوں کی مجلس میں عورتیں ہی ہوں گی، مرد نہیں ہوں گے. تو لہٰذا اگر مرد کسی کو مذاق اڑانا چاہیں گے تو مردوں ہی کا اڑائیں گے. عورتیں اگر مذاق اڑانا چاہیں گی تو مجلس میں جو موجود عورتیں ہیں انہیں کا مذاق اڑانا چاہیں. اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ مرد اور عورتوں دونوں کا مخلوط جو ہے معاشرہ ہو، مخلوط مجلس ہو گیا ہے، تاکہ اس مخلوط ملی جلی مجلس کے اندر جو ہے مردوں کو موقع ملے عورتوں کا مذاق اڑانا اور عورتوں کو موقع ملے مردوں کا مذاق اڑانا. اس کا تصور بھی نہیں. ہمارے موجودہ معاشرے کے اندر سے اگر ہم غور و فکر کریں گے ہمارے گردن شرم سے ڈوب جائیں گے. جہاں بھی جائیں گے بہت معاشرہ، دفتروں میں جائیں گے مرد بھی ہے ساتھ میں، جہاں بھی جائیں گے. اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن کریم کے احکام پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے. تو حسن معاشرہ کے لیے یہ خوشگوار معاشرہ ہو جائے، ہر شخص جو ہے چین سے زندگی بسر کرے، سکون سے زندگی بسر کرے. اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو. استہزاء اور مذاق کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اس کا ایک سبب یہ ہوتا ہے کہ مذاق کرنے والا اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، خود پسندی میں مبتلا ہوتا ہے، اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، خود پسندی میں مبتلا ہونا یہ تکبر ہے جو تمام برائیوں کی جو ہے جڑ ہے. ایک عظیم ترین جو ہے ملوث گناہ ہے جو ہے تکبر اور بڑائی ہے. خود پسندی میں کیا ہونا تو انسان کس بات پر جو ہے اترائے گا؟ مال و دولت ہے، آنے جانے والی چیز. نشا وقت جو ہے سورج غروب ہوتا ہے، لاکھوں پتی انسان کروڑوں پتی ہوتا ہے. سورج طلوع ہوتا ہے فقراء کی صف میں ہوتا ہے، غرباء کی صف میں ہوتا ہے، مانگنے والوں کی صف میں ہوتا ہے. یہ مال آنے جانے والی چیز ہے. سورج طلوع ہوتا ہے وہ غرباء کی صف میں ہوتا ہے، اور سورج غروب ہوتا ہے فقراء کی صف میں ہوتا ہے. آخر انسان کس چیز پر اترائے گا، کس چیز پر تکبر کرے گا؟ اگر مال و دولت ہے آنے جانے والی چیز تو بے شک
انسان دوسرے کا جو مذاق اڑاتا ہے، دوسرے کے ساتھ تحقیر آمیز جو معاملہ کرتا ہے، اس کی ایک بنیاد یہ ہوتی ہے کہ یہ مذاق اڑانے والا اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو خود پسندی میں جو ہے یہ کیا ہوتا ہے مبتلا ہوتا ہے، اور یہ ایک انتہائی عظیم ترین منحوس جو ہے گناہ ہے۔ اور دوسرا سبب دوسرے مسلمان کی تحقیر ہوتی ہے، دوسرے کو حقیر سمجھنا، دوسرے کو ذلیل سمجھنا، اور کسی مسلمان کو حقیر سمجھنا ہے اور کسی مسلمان کو ذلیل سمجھنا ہے، بدترین ہے گناہ۔ دیکھیں گناہگار کی ذات سے نفرت نہیں کرنی، گناہ سے جو ہے نفرت کرنی۔ ایک شخص اگر برائی میں مبتلا ہے تو برائی سے نفرت ہونی چاہیے، لیکن اس کی ذات سے نفرت نہ ہو۔ جیسے ماں چھوٹا بچہ ہوتا ہے، بسا اوقات تو غلاظت میں مبتلا ہو جاتا ہے، غلاظت سے تو ماں کو نفرت ہوتی ہے لیکن بچے سے بھی نفرت نہیں ہوتی۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان ہونے کی حیثیت سے دوسرے مسلمان کو حقیر نہ سمجھے، دوسرے مسلمان کی تذلیل نہ کرے، ہاں اس کی برائیوں سے نفرت ہونی چاہیے، اس کی جو ہے گناہوں سے جو ہے نفرت ہونی چاہیے کہ یہ برائیوں میں مبتلا ہے، صحیح آپ نے بیٹھا اور کیا پتا ہے خاتمہ کیسے ہونا۔ اصل عزت تو وہ ہے جو اللہ کے ہیں سب کو آتا ہے، اور اس کا کوئی پتہ نہیں کہ خاتمہ کیا ہے کیسے۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے بعض بندے ایسے بھی ہوتے ہیں ربا اشرس اغبر مدفون باللغوا، ظاہری حال ان کا بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، بڑا گندا چہرے پر غبار جو ہے جمی ہوئی ہوتی ہے، بڑا گندا حال ہوتا ہے، کسی کے ہاں چلے جائیں تو دھکے ان کو دے دیے جاتے ہیں، استقبال نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ کے ان کا مرتبہ ایسا ہوتا ہے لو اقسم علی اللہ لا ابرہ، اگر وہ قسم اٹھا لیں کہ اللہ ایسا کریں گے تو اللہ یقین ایسا ہی کر دیتے ہیں۔ یعنی دنیا کی نگاہوں کے اندر جو ہے کوئی مرتبہ ان کا نہیں ہوتا، انتہائی حقیر سمجھے جاتے ہیں، لیکن اللہ کے یہاں عظیم المرتبہ ہوتے ہیں۔ حضرت ابی بن نضر ان کا کسی خاتون سے جھگڑا ہو گیا تو آپس میں جھگڑتے ہوئے جو ہے ابی بن نضر نے جو ہے دوسری خاتون کا دانت جو ہے اس کا توڑ دیا۔ اب جو ہے مسئلہ چلا کہ نہیں قصاص یہ دیت جو ہے قرآن میں حکم دیا گیا ہے کہ زخموں کبھی کیا ہے قصاص ہے۔ بچی جس بچی کا دانت توڑا گیا تھا اس بچی کے ورثہ جو ہے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم قصاص لیں گے، دانت کے بدلے میں دانت جو ہے توڑا جائے گا۔ اور ابی بن نضر جن کے ہاتھ سے دانت ٹوٹا تھا جو ہے اس ان کے ورثہ نے کوشش کی جو ہے بہت فکر کی کہ یہ بچی کے ورثہ دیت لینے پر راضی ہو جائیں، قصاص معاف کر دیں، لیکن بچی کے ورثہ نے جس بچی کا دانت ٹوٹا تھا جو ہے ان کے ورثہ نے کہا ہم قصاص لیں گے، دیت لینے پر ہم نے آمادہ نہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ مقدمہ پیش ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شریعت کا حکم جو ہے نا وہ قصاص ہے، شریعت کا حکم قصاص ہے، لہٰذا دانت کے بدلے میں دانت توڑا جائے گا۔ اس پر جو ہے اس بچے جن ربی کے جو ہے بھائی جو ہے انس بن نضر جو ہے انہوں نے کہا خدا کی قسم دانت نہیں توڑا جائے گا، دانت نہیں توڑا جائے گا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے بھائی انس بن نضر جو ہے اللہ کا حکم تو شریعت کا حکم تو قصاص ہے، تو تم کیسے یہ کہہ رہے ہو کہ اس کا دانت نہیں توڑا جائے گا؟ انہوں نے پھر کہا کہ نہیں اس کا دانت نہیں توڑا جائے گا۔ چنانچہ نتیجہ یہ ہوا کہ بچی کے جو ورثہ تھے جو ہے وہ دیت لینے پر راضی ہو گئے جو ہے اور قصاص انہوں نے معاف کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من
عباد اللہ لمن لو اقسم علی اللہ لا بر، یہ بعض بندے ایسے ہیں جو اللہ کا جو ہے کہ اگر وہ قسم اٹھانے کہ اللہ ایسا کریں گے تو اللہ ایسا ہی کر دیں گے. تو نظریں ان کی بچی ربیع کے بھائی نے جو ہے جو یہ کہا تھا نام نہیں پڑا جائے گا، شریعت کا حکم رد کرنا مقصود نہیں تھا، اللہ کا توکل اور اعتماد تھا کہ اللہ ایسی صورت پیدا کر دیں گے کہ بچی کی ورثہ دین لینے کو خود راضی ہو جائیں گے اور کے ساتھ کیا کر دیں گے وہاں. تو میرے محترم دوستوں جو ہے جس طرح نمازیں پڑھنی جو ہے شریعت کا اہم حکم ہے، روزے رکھنے جو ہے یہ عبادت ہے، شریعت کا ایک اہم حکم ہے، ارکان اسلام میں سے ہے، صدقہ خیرات میں ہے، دین کے شعبہ ہے اور دین کا ایک اہم جو ہے رکن ہے. بالکل اسی طرح ایک جو ہے اچھا معاشرہ جو ہے مسلمانوں کا، یہ بھی شرط مطلوب ہے کہ ایسا معاشرہ ہو کہ ہر انسان جو ہے چین اور سکون سے زندگی گزارے، دلوں کے اندر محبت ہو، الفت ہو، محبت ہو، دلوں کے اندر بغض، اناد، عداوت نہ ہو. اور وہ تب ہو سکتا ہے کہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے دل آزاری کا باعث نہ ہو، اس کے دل کے دکھنے کا جو ہے باعث نہ ہو. اور یہ مذاق اڑانا جو ہے دوسرے مسلمان کی دل آزاری ہے. اس میں جب دوسرے مسلمان کا دل اٹھے گا اس کے دل کے اندر بجائے محبت اور الفت کی عداوت کیا ہوگی پیدا ہوگی. جب عداوت پیدا ہوگی آپس میں خانہ گنیاں ہوگی، آپس میں لڑائیاں ہوگی، آپس میں فتنے فساد پیدا کریں. تو شریعت یہ چاہتی ہے، قرآن و حدیث کا یہ حکم ہے کہ جس کی حسن معاشرت ایسا مسلمانوں کا معاشرہ ہو کہ ہر مسلمان جو ہے چین کے ساتھ، سکون کے ساتھ جو ہے امن کے ساتھ زندگی. تو اس قسم کا مذاق کہ جس کے اندر دوسرے مسلمان کی دل آزاری، دوسرے مسلمان کا دل اٹھے، شرع حرام ہے خدائے کبھی. ہاں شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ ایسی خوشطبی جس میں کسی دوسرے مسلمان کی دل آزاری نہ ہو، خوشطبی بھی ہو جائے اور ساتھ ساتھ جو ہے کسی دوسرے مسلمان کی دل آزاری بھی نہ ہو، اس قسم کی خوشطبی ساتھ ہی کے اندر جائز ہے. لیکن ایسی ہی خوشطبی اور ایسا مذاق جو ہے کہ جس سے دوسرے مسلمان کا دل دکھے جو ہے، دل میں عداوت پیدا ہو، دل آزاری ہو جائے، یہ شرع ناجائز اور حرام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ کوئی بڑھیا عورت وہ جنت میں داخل نہیں ہے. کوئی بڑھیا عورت ہے، بوڑھی عورت، عمر رسیدہ عورت ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہے. ایک بڑھیا عورت ہے سن کر کے رونے لگے، یہ بڑھیا جنت میں نہیں جائیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بڑھیا عورتیں بھی جنت میں جائیں گی لیکن جوان ہو کر جائیں گی. عمر رسیدہ ہونے کی حالت میں جنت میں نہیں جائیں گی، جوان ہو کر کے جنت میں جائیں گی. دنیا کے اندر اگر سے کسی کی عمر 100 سال کی ہو، 80-90 سال کی ہو، لیکن جب جنت میں جائیں گے تو 30-33 برس کی ہو، 30-33 برس کی عمر ہوگی. بڑھیا عورتیں بھی جنت میں جائیں گی لیکن عمر رسیدہ ہونے کی حالت کے اندر جوان ہو کر کے ہو جائیں گی جنت. اب خوش طبی بھی ہوگی کہ بڑھیا عورت جنت میں نہیں جائے گی، اور واقعہ کے مطابق بھی ہے کہ بڑھیا عورت جنت میں نہیں جائے گی، جوان ہو کر کے جنت میں جائے گی. ایسے ہی ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. انہوں نے عرض کیا کہ مجھے سواری کی ضرورت ہے، جانور جو ہے سواری کے لیے چاہیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم تمہیں سواری کے لیے اونٹ کا بچہ دیں گے. اونٹ کا بچہ، اونٹنے کا بچہ جو ہے ہم تمہیں دیں گے، اونٹنے کا بچہ ہم تمہیں دیں گے. تو وہ صاحب عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے پیغمبر مجھے تو چاہیے تھا، اونٹ چاہیے تھا جو سواری کے قابل ہوتا، تو میں اونٹنے کا بچہ لے کر کیا کروں گا. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں جو بھی اونٹ دیا جائے گا آخر وہ کسی اونٹنی ہی کا تو بچہ ہو. تمہیں جو بھی اونٹ دیا جائے گا آخر وہ بھی تو کسی اونٹنی ہی کا بچہ ہوگا. اب
مسئلہ جو ہے قائم ہو، چین اور سکون کے ساتھ زندگی گزرے، کسی کی درازائی کا باعث نہ ہو، کوئی دہشت گردی جو ہے کا سبب نہ بنے رہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کریم کے ان احکام پر جو ہے عمل کیا جائے اور ان احکام پر جو ہے پابندی کی جائے، تاکہ جو ہے پرسکون جو ہے پرامن معاشرہ مسلمانوں کو نصیب ہو جائے۔ دعا فرمائیں کہ حق تعالی شان کو میں ان احکام شریعت پر بھی اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عجب ہے پورنوار خیر المدارس، خدا